السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخ ہے آج 5 مارچ اور دن ہے جمعرات کا۔ ناظرین، آج چھٹا دن ہے۔ 28 فروری کو اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کے ایران کے اوپر حملہ کیا تھا اور آج ہم چھٹے دن کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ جنگ ہے کہ پھیلتی جا رہی ہے۔ انیشیل جو اسیسمنٹس امریکنز کی تھیں، اسرائیل کی تھی کہ شاید ود ان نو ٹائم 2-3 دن لگیں۔ انیشل تو یہ اسیسمنٹ تھی 24 گھنٹوں کے اندر ہم اتنا بڑا حملہ کریں گے کہ ایران گھٹنے ٹیک دے گا، ان کی ساری سیاسی قیادت، ان کی فوجی قیادت کو جب ہم ختم کر دیں گے تو کوئی دوسرا راستہ نہیں رہے گا۔ لیکن سارے اندازے جو ہیں امریکہ کے اور اسرائیل کے غلط نکلے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب جنگ چھٹے دن کے اندر داخل ہو چکی ہوئی ہے۔ ناظرین، جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وار از آلویز اگلی، بھیانک ہوتی ہے، اس کی جو شکل ہے وہ اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ اس کے اثرات جب پڑتے ہیں تو جس ملک کے اوپر بھی پڑتے ہیں تو اس کے اثرات بھگتنا پڑتے ہیں۔ سو مچ سو کہ امریکہ بہادر وہ یہ سمجھتا تھا کہ 1000 میل 10,000 میل سے زیادہ دور ایک جنگی محاذ کھولیں گے تو اس کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں پڑے گا، لیکن اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ کو جو 4 ڈیڈ باڈیز ابھی تک گئی ہیں، آپ پچھلے 2 دن سے وہ شکلیں دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر ناظرین ایک ڈیڈ باڈی بھی جب جاتی ہے تو اس کا جو اثر ہے وہاں کی سیاست کے اوپر، ان کی جو سوسائٹی ہے، معاشرے کے اوپر بڑا خوفناک آتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک لیگسی ہے، ویتنام کی جنگ ہے، اس دوران جتنے 50,000 کے قریب وہاں پہ امریکی فوجی، اس کے بعد افغان وار ہوئی، اور اب جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اپنے آپ کو امن کا صدر کہلوانا پسند کرتے تھے، اب ان کے دور حکومت میں جب یہ ڈیڈ باڈیز واپس جا رہی ہیں تو اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے دونوں اطراف سے کیجوٹیز کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ ہم نے آپ کو دکھائیں، جو یہ 4 لوگ ہیں، 2 اور بھی ہیں، 6 ابھی تک کنفرم ہیں امریکہ کی طرف سے جو ابھی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فرسٹ جو آفیشیل کنفرمیشن ایرانینز کی طرف سے آئی ہے کیجوٹیز کی، کل جو حملہ کیا گیا ہے ان کی ایک جو ویسل تھی، ایک جنگی جہاز بیسیکلی ایکسرسائز کے اندر حصہ لینے کے لیے گیا ہوا تھا، جو انڈیا سے واپسی پہ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر تھا۔ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلا واقعہ ہوا ہے کہ ٹارپیڈو، ان کی جو ایک سب میرین نے جو ہے پانی کے اندر ایک اس کو ٹارپیڈو ایک خاص قسم کا ہتھیار ہوتا ہے وہ مارا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر۔ سو اس حملے کے اندر جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 187 جو ہیں جو لوگ ہیں اس جہاز کے اوپر موجود تھے، اور 87 ہلاکتوں کی خبر آ رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ ہلاکتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ علی لاریجانی جو ہیں ان کے سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں نیشنل سیکیورٹی کے، ایران کی طرف سے یہ ایک تحریر ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دا اسٹوری کنٹینیوز، the martyrdom of امام خامنی will exact a heavy price from you, God willing، انشاءاللہ ہم جو ہے بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد وہ نیچے لکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ swayed by Netanyahu clownish antics has dragged the American people into an unjust war with Iran. Now he must calculate۔ اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ایرانین جو سیکورٹی ایڈوائزر کے 500 کے قریب امریکن سولجرز ہیں وہ ابھی تک مارے جا چکے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر آپ مزید دیکھیں گے۔ ناظرین، یہ جو ہلاکتوں کا عمل ہے یہ تو شروع ہو گیا ہے، ظاہر جنگ کے اندر یہ ایک ضروری حصہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اب جنگ کے اثرات جو ہے انرجی سیکٹر کے اوپر، انٹرنیشنل ٹریڈ کے اوپر بھی آنا شروع ہو گئے۔ ان سارے معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے آج پروگرام میں دعوت دیا محمد زبیر صاحب کو، چونکہ فارمر انہوں نے سرو بھی کیا ہوا ہے کچھ عرصہ مڈل ایسٹ کے اندر، جب سیاست کا حصہ نہیں تھے تو مڈل ایسٹ کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر انہوں نے پرائیویٹائزیشن جو ہے منسٹری کو ہیڈ کیا، اس کے بعد بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ہیڈ کیا، تو ان سے تھوڑا سا جانیں گے کہ معیشت کو کس طرح کے چیلنجز آنے والے دنوں کے اندر ہوں گے۔ لاہور سے حسب معمول میرے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے انیشلی ایک جو راؤنڈ ہم کریں گے، ایک سوال اور اس کا چھوٹا چھوٹا جواب آپ تینوں سے چاہیے ہوگا۔ زبیر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ زبیر صاحب، چھٹا دن ہے، 6 دن کے بعد ظاہر ہے آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہے ہیں، اور اسے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ایران سسٹین کر جائے گا؟ امریکہ ماڈرن ٹائمز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پہلی جنگ ہے اے آئی ڈریون جنگ، تو امریکہ پورا زور لگائے گا کہ وہ یہ جنگ جیتے، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا امریکہ کے لیے اگر وہ یہ تاثر دنیا کے اندر یہ بن گیا کہ امریکہ یہ جنگ ہار گیا ہے۔ آپ کی رائے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ کون جیت رہا ہے 6 دن کے بعد؟
ابھی تک تو یہ بیک فائر کیا ہے بہت برے طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، کیونکہ ان کا جو اندازہ کیا میرے خیال ہے وہ مس کیلکولیشن تھی، برے طریقے سے مس کیلکولیشن تھی کہ شاید وہ جب بمباری کریں گے اور ان کی لیڈرشپ کو ماریں گے تو پورا سسٹم کولیپس کر جائے گا. وہ نہیں کیا، بیکاز یہ سب سے بڑا جو ان کو دھچکا لگا ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو، وہ اسی سے لگا ہے کہ وہ ان کا کہ پچھلے سال جب جون میں بھی انہوں نے حملے کیا تھا اور بہت سے جرنلز کو، سائنٹسٹ وغیرہ کو مارا تھا، تو ایک نارمل پروسیس سے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسٹیٹیوشنز بڑے اسٹرانگ ہیں، انڈیویجولز نہیں، انسٹیٹیوشنز پر ریلائی کرتے ہیں. سو ابھی بھی اتنے جرنلز بھی مارے گئے ہیں، اتنی ٹاپ لیڈرشپ ماری گئی. سب سے بڑے تو ان کے اپنے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں امام خامنہئی، ان کی شہادت کے بعد تو وہ سمجھے تھے کہ یہ سارا سسٹم جو ہے اور پورا رجیم چینج ہو جائے گا، پورا ایران باہر آ جائے گا اور نعرے لگائے گا سسٹم کے خلاف. جو ایران میں موجودہ سسٹم ہے وہ نہیں ہوا، اور اس کے بدلے ہوا یہ ہے کہ ایران نے اس وار کو پھیلا دیا. اور یہ وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے کہ یہ ان اڈوں پر بھی، ان جگہوں پر بھی حملے کرے گا ایران، جو کہ نہیں سمجھے جاتے تھے کہ جی ان کو اٹیک کرے گا. بٹ ان کا ایران کا ریشنل ہے کہ وہاں امریکہ کے اڈے ہیں، چاہے وہ قطر ہے، یو اے ای ہے، دوسرے ممالک ہیں. سو میرا تو خیال ہے کہ بہت زیادہ نقصان ایران کو ہوا ہے، لیکن دے ہیو سسٹینڈ 6 days. اور ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لیٹسٹ یہ کہنا شروع کر دیا ہے، ایک تو ان کے پاس اب جسٹیفائی کرنے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ جی گئے کیوں تھے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ میں کہ جو آپ گئے کیوں تھے. اب وہ مختلف اس کی وجوہات، کچھ تو مذکر کیس ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ وہ اسرائیل پر اٹیک کرنے والا ہے، اگر وہ ہم رک جاتے وہ اسرائیل پر اٹیک کرتا، اسرائیل نے اٹیک کرنا تھا ایران پر، اور وہ جواباً امریکہ پر اٹیک کرتا، امریکی اڈوں پر اٹیک کرتا، اس لیے ہم نے پہلے اٹیک کر دیا. بالکل جواب ان کے پاس پتہ نہیں کیا کچھ بہت زیادہ. میں کوئی بھی نہیں ہے. دوبارہ آپ کے پاس آتے ہیں حسن ایوب. جو ایک اور واقعہ ہوا ہے 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ کی طرف سے انٹرنیشنل جو ہے واٹرز کے اندر 2000 میل جو ان کے سید عباس ارغچی وہ اپنا انہوں نے تحریر کی ہے ٹویٹر کے اوپر کہ 2000 مائلز اوے فرام ایران شورز، یہ ان کو ہٹ کیا ہے. ان کی جو شپ ہے، فریگیٹ ہے، اس کا نام دینا ہے. یہ انڈین نیوی کی گیسٹ تھی، وہاں سے واپس آ رہے تھے. 130 سولجر اس کے اوپر تھے. انٹرنیشنل واٹرز کے اندر ان کو ہٹ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مارک مائی ورڈز، یو ایس ول کم ٹو بٹرلی ریگریٹ پریسیڈنٹ اٹ ہیز سیٹ. اسی واقعے کو لے کے راہل گاندھی نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا ہے. انہوں نے کہا جی پوری دنیا اس وقت وولٹائل فیز میں جا چکی ہوئی ہے، بہت حالات خراب ہیں، اور انڈیا کی آئل سپلائیز وہ کہہ رہی ہیں کہ انڈر تھریٹ آ گئی ہیں. 40% سے زیادہ جو ہماری امپورٹس ہیں وہ اس سے اثر انداز ہو رہی ہیں، کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز کے ذریعے آتی تھیں. سچویشن بہت زیادہ ایل پی جی کے لیے ورس ہو گئی ہے. دا کانفلکٹ ہیز ریچ، ہمارے وہ آگے ہیں، صحن کے اندر آ گیا ہے کانفلکٹ. اور اب یہ جو جہاز ڈوبا ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے مہمان تھے، اس کے اوپر انڈین پرائم منسٹر کا چپ رہنا وہ سمجھ سے بالا تر ہے. اس کے نیچے ان کی ایسٹرن کمانڈ نے ویلکم کیا تھا 17 فروری کو جب یہ دینا وہاں پہ گئی تھی. تو 6 دن کی جنگ کے بعد حسن ایوب کا تبصرہ تجزیہ کیا ہے، کیا لگ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سلیپ ہے، ایک بڑی زوردار چپیڑ ماری ہے امریکہ نے انڈیا کے چہرے پر. یہ ان کی مہمان تھی، اور اس بات کا اظہار وہ جنرل بخشی بھی کر رہا تھا، اور باقی ان کے جو دیگر اینالسٹ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، بڑے چیخ رہے ہیں، تلملا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گودی میڈیا ہے نا، وہاں پر کوئی بھی اینالسٹ، کوئی بندہ آگے بات کرتا ہے نا، تو وہ گورنمنٹ کی مرضی بیچ میں ہوتی ہے. وہ گودی میڈیا ہے نا، تو مودی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. لیکن وہ مودی خود اس کا اظہار نہیں کر سکتا، تو وہ ان کے ذریعے، اپنے ماؤتھ پیسز کے ذریعے یہ اظہار کروا رہا ہے کہ باقی تکلیف تو ہے، اور اپوزیشن بھی بےزتی کر رہی ہے. راہل گاندھی بھی جو بات کر رہا ہے سچ بول رہا ہے نا. تو امریکہ نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا انڈیا کے چہرے کے اوپر. مجھے بڑی خوشی ہے اس کی، وہ ڈیزرو کرتا ہے اس بات کو، کیونکہ جس طریقے سے اس نے دھوکہ دیا ایران کو پہلے بھی اسرائیل کی خاطر. حالانکہ یہی بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہاں کے لوگ کہ ہمارے تو دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور 1994 اونورڈز بیلنس رکھا انڈیا نے بڑا اسرائیل کو، آن لائن موومنٹ کا وہ حصہ ہے. لیکن اس کا رہا. اچھا، لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 6 دن کے بعد آج جنگ کہاں کھڑی ہے. تو بہت زیادہ تباہی ہو چکی ہے جی ایران کے اندر. ہزاروں کے حساب سے حملے ہوئے ہیں، 2000 پلس. یہ تو ہلال احمر والے 1300 کچھ حملے کہہ رہے ہیں نا، یہ 2000 سے اوپر حملے ہو چکے ہیں.
اور اموات یہ 1000 کا بڑا کنزرویٹو نمبر آ رہا ہے, تعداد زیادہ ہے کافی اس سے بھی. چلیں اب میں اس میں جو مین بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ معاملہ کدھر ہے, لیکن اس سب کے باوجود ایران میں جتنے بڑی ڈیزاسٹر ہو چکے ہیں, لیکن جو ڈیزاسٹر یہ 4 باڈی بیگز کی تصویر آپ دیکھ رہی ہیں اور فالوڈ بائی 2 مور, یہ جو امریکہ کے اوپر پریشر آئے گا, امریکہ کو اس کو کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ سسٹین کر پائیں گے, یہ بنیادی سوال ہے. یہ بہت سوال ہے, اور وہاں پر اب چیخو پکار شروع ہو پڑی ہے اور لوگ چیخ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے, ہم اس میں کیوں جا رہے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب, یہ جو حسن نے بات کی نا کہ جنرل بخشی, آپ کو پتا ہے وہ کافی زیادہ مشہور ہیں پاکستان کے اندر, ان کو لوگ پسند کرتے ہیں. جب پاکستان کے ساتھ جنگ تھی تو ان کے جو ہے نا وہ ڈرامہ بازی بڑی لوگ انجوائے کرتے تھے. یہ جو کل واقعہ ہوا ہے, جو ایرانین ویسل جو اٹیک کیا گیا ہے, ظاہر ہے وہ مہمان تھی انڈیا کی, اس کے اوپر کیا کامنٹ کیا, سنیے. No, you can't, because what being told to you is we can kick anybody's ass. We can kick Venezuela when we like. We can kidnap its president, take him away, take his wife also for good measure, right? We can hit Iran, and we can knock off a ship which came as your guest just at your doorstep, just outside your waters, in your exclusive economic zone. It's not a very friendly message, with due apologies. There are a lot of cheerleaders of Donald Trump in our country who want to cheerlead Donald Trump into that stupid campaign that he has launched against Iran. وہ جو کمپین ایران کے اگینسٹ ہے, انہوں نے کہا اسٹوپڈ کمپین ہے. اور جنرل بخشی سوال جس کا جواب دے رہے تھے, ناظرین یہ جو گوسوامی صاحب ہیں یہ بھی پاکستان کے اندر ایک ہاؤس ہولڈ نیم ہے, جو سوال جنرل بخشی صاحب کے سامنے رکھا تھا, سنیے, وہ بھی کافی دلچسپ ہے, سننے کے لائق ہے. In Visakhapatnam, and we did, Milan 2026. All the countries who were here for those exercises were largely our partner nations. Now, what would the message go to our potential maritime partner nations, General Bakshi, that an American submarine goes 300 kilometers from our coast in clearly our zone of influence, just next to the territorial waters, almost in the territorial waters of Sri Lanka, and sinks a ship returning from a multilateral exercise, a peaceful exercise with India, and it happens right under our nose, under our watch. I mean, we may not know about it, but can we ignore this, General Bakshi? چودھری غلام حسین صاحب, آپ یہ سوال تھا جس کا جنرل بخشی نے جواب دیا کہ یہ بھی جس طرح حسن نے کہا کہ اٹ واز تھپڑ ہے پرائم منسٹر مودی کی اور ان کی گورنمنٹ, اور ظاہر ہے بہت بڑا ملک ہے, اور مہمان تھا یہ جہاز جو ایرانین وہاں پہ موجود تھا, اور وہ واپس جا رہا تھا انٹرنیشنل واٹرز کے اندر. چودھری صاحب, 6 دن کے بعد آپ کی اسیسمنٹ اس جنگ کے حوالے سے؟ نہیں, جنگ کے حوالے سے تو بالکل وہاں 1000 سے زیادہ بندے شہید ہو چکے ہیں ایران میں ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں, اور 6000 سے زیادہ زخمی ہیں, اور بلڈنگز کا اور انسٹالیشنز کا اور باقی نقصانات انفراسٹرکچر کے وہ تو ابھی کوئی کیلکولیشن کرنی پڑے گی. لیکن ایران نے اس لمحے تک نہ شکست کھائی ہے, نہ اسرائیل اور امریکہ کو کسی قسم کے فتح کے شادیانے بجانے کا کوئی موقع دیا ہے, اور بلکہ امریکہ اور اسرائیل کی پورے علاقوں میں ولنریبلٹی جو ہے ان کا جو بھرم تھا جو اس طرح اکھڑا ہے. اور آپ جو انڈیا کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا انڈیا اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور انہوں نے خود ہی یہ ایرانی جو نیول شپ تھا اس کو اٹیک کرایا ہے, انفارمیشن بھی انہوں نے دی ہوگی, اور یہ سارے کام کرتے ہیں, اور پہلے بھی ان کے یہی کرتوت ہے. لیٹ دم گیٹ ایکسپوزڈ. اسرائیل کے یہ الائی ہے انڈیا, اور ابھی وہ آپ پاکستان کو بھی اسرائیل اور انڈیا کے ایک جوائنٹ فرنٹ کے مقابلے میں اپنی تیاری رکھنی پڑے گی. لیکن جہاں تک جنگ کا تعلق ہے, اس لمحے تک ایران نے کسی قسم کی کمزوری نہیں دکھائی. اور یہ جو ناظرین واقعہ ہوا ہے نا انٹرنیشنل واٹرز کے اندر, جو ایرانین ویسل کو ہٹ کیا گیا ہے, یہ ظاہر کرتا ہے فرسٹریشن امریکہ کی. امریکہ چونکہ اس کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو رہے, اس وجہ سے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. پیٹ ہیگزت ان کے جو وزیر دفاع ہیں, کل پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور وہ بتا رہے تھے کہ ہم آسمان سے جو ہے گولہ بارود پتہ نہیں کیا کچھ برسائیں گے. سنیے کیا فرما رہے تھے. Flying over Tehran, flying over Iran, flying over their capital, flying over the IRGC, Iranian leaders looking up
and seeing only U.S. and Israeli air power every minute of every day until we decide it's over. And Iran will be able to do nothing about it. B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters, controlling the skies, picking targets. Death and destruction from the sky, all day long. We're playing for keeps. Our warfighters have maximum authorities granted personally by the president and yours. اچھا اب جو محمد زبیر صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن اور ہم نے جو آسمان ہے ایران کے اوپر اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا ہے اور اب ایرانین جو رجیم ہے اس کو اوپر دیکھنا ہے اور اس بات کا انتظار کرنا ہے اور ہم اپنی مرضی کے حساب سے سارا ٹائم پلان سیٹ کریں گے کس طرح آگے بڑھنا ہے. یہ وزیر جنگ ہے جی, دفاع نہیں ہے. اچھا عام لوگوں کی سمجھ کے لیے ناظرین, جب یہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہوا کرتا تھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ واپس آئے جب دوبارہ, تو انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس کو ڈپارٹمنٹ آف وار ڈکلیئر کر دیا ہے. تو یہ وزیر جنگ ہے, لہٰذا وہ یہ ان کا جو کام تھا کہ ہم نے ملک دنیا کے اندر امن قائم کرنا ہے. جو ہے زبیر صاحب, دو سوال آپ سے. سوال یہ ہے کہ جو ہمیں جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہو پائے گا امریکہ کے لیے یا اسرائیل کے لیے کہ رجیم چینج ہو جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا اثر اس خطے کے اوپر چھوڑے جا رہی ہے, یہ جنگ ابھی 6 دن ہو گئے ہیں, ابھی دیکھیں کتنا عرصہ چلتی ہے, وہ ہے انٹائر ریجن کے لیے ایک انسٹیبلٹی. یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ آپ کو کیسے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ اگر رجیم چینج نہیں ہوتی تو ظاہر ہے اسرائیل جو ایران ہے وہ اپنے تئیں کسی نہ کسی سطح کے اوپر رسپونڈ کرتا رہے گا, اور ساری دنیا کی انویسٹمنٹ, سارا ویسٹ جو ہے وہ اپنا سارا پیسہ لگا رہا تھا مڈل ایسٹ کے اندر, ٹریلینز آف ڈالرز, آپ کو پتہ ہے ڈیٹا سینٹر وہاں پہ سیٹ اپ ہونے تھے, سعودی عربیہ آفر کر رہا تھا, یو اے ای آفر کر رہا تھا, قطر کے اندر. تو یہ کس طرح یہ آگے بڑھے گا معاملہ؟ دیکھیں, اس کا جو سب سے ڈیوسٹیشن جو ظاہر ہے ملٹری ڈیوسٹیشن تو ہوگی, جیسے ابھی آپ نے وہ سیکٹری آف وار کی سنایا بھی تھا امریکہ کے کہ کس طرح سے اور تباہی کرنے کا وہ اعلان کر رہے ہیں. مطلب وہ اس طرح سے میں نے کبھی ویسے بھائی تو بھائی اس کی نوعیت ایسی ہے کہ مطلب ہٹلر نے بھی اس قسم کی بات نہیں کی تھی کہ ہم اس طرح سے تباہی لے کے آئیں گے. اینی ویز تو ظاہر ہے ملٹریلی تو بہت تباہی ہوگی, لیکن آلریڈی جو اس کے اکنامک کانسیکوینسز ہیں پورے خطے کے لیے, کیا پوری دنیا کے لیے, وہ آنے شروع ہو گئے ہیں. چاہے وہ آپ ایئر لائنس کو دیکھ لیں, چاہے وہ آپ گیس سیکٹر دیکھ لیں, چاہے آپ انرجی سیکٹر دیکھ لیں, چاہے آپ شپنگ لائنس دیکھ لیں, ہر فیکٹری, ہر ادارہ سفر کرے گا, چاہے اس میں پاکستان بشمول پاکستان, اس کے اکنامک کانسیکوینسز اور بہت ڈیوسٹیٹنگ اکنامک کانسیکوینسز ہوئیں گے. ظاہر سی بات ہے جب تیل کی پیداوار کم ہوگی, جب گیس کی تو پیداوار انہوں نے آلریڈی LNG کا اعلان بھی کر دیا قطر نے, پاکستان کے لیے بھی اعلان کر دیا, باقی دنیا کے لیے بھی اعلان کر دیا جی فورس میں. تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ پوری دنیا کے لیے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی, اور پاکستان کے لیے خاص طور پر بہت مہنگی ہو جائے گی. یہاں مہنگائی بھی ہو جائے گی, یہاں پالیسی ریٹ بھی اوپر چلا جائے گا, پیٹرول پرائسز بھی اوپر چلی جائیں گی, گیس پرائسز بھی اوپر چلی جائیں گی, اور نارمل جو چیزیں ہیں اس کے بھی. تو اس کے اب یہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے خاور کہ یہ کتنی دیر جنگ چلتی ہے. جتنا لمبا عرصہ جنگ چلے گی اتنی زیادہ تباہی ہوگی سارے خطے کے لیے بھی. اور اس میں جو آپ نے ایک چیز کہی نا جو بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے, جس طرح یو اے ای ہے, دبئی کی اگر آپ اگزامپل لے لیں, خاص طور پر قطر کی اگزامپل لے لیں, ان کی جو سکسیس کا راز تھا نا وہ تھا یہ کہ یہ پیسفل جگہ ہے, یہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی, یہاں کوئی گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی. یہاں لا اینڈ آرڈر کو لے لیں, ایکسٹرنل پوٹینشیل دیکھ لیں کہ جی کسی خطے میں کوئی جنگ ہونے کا یا کچھ, کبھی کوئی خطرہ تھا ہی نہیں. سو پچھلے 30-40 سال میں سب سے بنیادی وجہ تھی کہ پوری دنیا کی کمپنیز وہاں آ کے انویسٹمنٹ کر رہی تھیں, وہاں اپنے سینٹرز قائم کر رہی تھیں. چاہے آپ قطر کی ترقی دیکھ لیں, آپ یو اے ای کی ترقی دیکھ لیں, آپ دوسرے ممالک کی ترقی دیکھ لیں. وہ جو ایک فنڈامنٹل ایک جو بیسک چیز تھی نا وہ ایک ختم ہو گئی. اب لوگوں میں ظاہر سی بات ہے اٹ ول ٹیک سم ٹائم فار پیپل ٹو گیٹ بیک ٹو دیٹ تھنکنگ کہ جی یہ امن یہاں رہے گا ساری عمر کے لیے اور ہم جا سکتے ہیں اور اپنا بزنس کر سکتے ہیں. تو آپ نے اگر آلریڈی اعلان سنا ہو امریکہ کا فار ایگزامپل کہ تمام امریکن سے کہا گیا ہے کہ فوراً پورے خطے سے نکل جائیں.
اب وہ وہاں بزنس مین بھی تھے, بینکرز بھی تھے, پتہ نہیں انویسٹرز بھی تھے, پتہ نہیں کون کون تھے, اسٹاک ساری کنسٹرکشن کمپنیز, آئل کمپنیز انہی کی تو ہیں وہاں پر سر. جی سارے مطلب پورا ڈومینیشن تھی نا. مطلب دبئی واز دی سینٹر فار آل مڈل ایسٹ آپریشن فار آل امریکن کمپنیز اینڈ یورپین کمپنیز. تو اب ظاہر سی بات ہے اس کا افیکٹ تو ہوگا, اور پاکستان پر بھی بہت برا. یہ زبیر صاحب جو پاکستان کے اوپر آنا ہے اس کے اوپر تفصیل سے اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ کتنی فلائٹس جو ہیں ہماری پاکستان ابھی ڈسٹرب ہوئی ہیں, انٹرنیشنلی کتنی فلائٹس ڈسٹرب ہوئی ہیں, اور آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کا بہت زیادہ انحصار جو ہے توانائی کے حوالے سے وہ مڈل ایسٹ کے اوپر ہے. ہمیں ظاہر ہے گیس وہاں سے آتی ہے, تیل وہاں سے آتا ہے. اگر یہ دونوں اجزاء ہمارے پاس نہیں پہنچ پاتے تو پھر ہماری مشینری, ہمارا انجن کیسے چلے گا؟ اس کے اوپر جو ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور زبیر صاحب چونکہ گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں ان سے جانیں گے کہ گورنمنٹ کے پاس اس ٹائم کیا آپشن ہے, وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. قطر کی طرف سے معذرت کی گئی ہے تمام ان ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ان کے ایگریمنٹس ہیں, ان کو گیس انہوں نے پرووائڈ کرنی تھی, انکلوڈنگ پاکستان. فورس میجور ایک حصہ ہوتا ہے ایگریمنٹ کا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی وجہ سے آپ ایگریمنٹ کے اوپر پورا نہیں اتر سکتے تو آپ اس سے باہر نکل جاتے ہیں, معذرت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹرز کی بھی خبر آ رہی ہے, یورپ یہ کے اندر روس نے کہا ہے کہ ہم یورپ کو جو ہے وہ گیس بند کر دیں گے, اور ہم گیس ہمیں یا آئل ایسے جگہوں پہ بیچیں گے جہاں پہ ہمیں اس کے بہتر حالات و واقعات جو اچھی پرائس ہمیں مل سکے. تو یہ سارے معاملات ہیں, اور پاکستان اس حوالے سے کافی زیادہ کنسرن ہے, اس لیے بھی کیونکہ ہمارا انحصار قطر سے گیس اور باقی مڈل ایسٹرن ممالک سے, خاص کر سعودی عربیہ سے آئل کے اوپر ہے. محمد زبیر صاحب, ابھی تک جو خبریں سامنے آ رہی ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے ایک اسپیشل کمیٹی بھی بنا دی ہے, قومی ایکشن پلان کی بھی تیاری ہو رہی ہے, جس کے اندر وہ یہ ہے کہ زیادہ کام آن لائن ہو جائے گا, اسمارٹ آفیشیل ورکنگ کورونا کی طرح کا ہم کریں گے. ساری ٹیلی کام اور آئی ٹی کمپنیوں کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آن لائن کام کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سٹاف جو ہے کم سے کم کیا جائے گا, ہو سکتا ہے اسکول کالجز بھی بند ہو جائیں. انجم وہاب جو ہے زبیر صاحب ہمارے میں سے ہمارے رپورٹر موجود ہیں, ان سے ہم جانیں گے کہ کراچی جو پورٹ کے اوپر گیس کے جہاز روزانہ کی بنیاد کے اوپر آ رہے تھے, اب کیا وہاں پہ اسٹیٹس ہے؟ انجم بہت شکریہ. انجم بتائیے گا یہ جو سی این جی اور باقی ایل پی جی کے جو گیس کے کنٹینرز آتے تھے وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ خبریں آ رہی ہیں کہ اب کو لاسٹ ہی کام پہنچا ہوا ہے کیونکہ پیچھے سے جو ترسیل ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی ہے. جی بالکل یہ صورتحال ہے. اس وقت آر ایل این جی اور ایل پی جی کے جو جہاز آتے تھے اس وقت آخری کارگو شپ لگا ہوا ہے کراچی پورٹ کے اوپر, وہ ڈسچارج ہو رہا ہے, وہ بھی جلد ڈسچارج ہو جائے گا. اس کے بعد کوئی کارگو شپ پائپ لائن میں بھی نہیں ہے, اور قطر نے اپنا آر ایل این جی پلانٹ بند کر دیا ہے, اور مزید کارگو شپ آنے کی کوئی امید نہیں ہے. اور جو معاہدہ ہوا تھا ہمارا قطر سے, وہ تقریباً 8 سے 9 شپ کا کارگو شپ کا معاہدہ ہوا تھا جو ہمیں ہر مہینے ان سے لینے تھے, لیکن پاکستان کا سرکولر ڈیٹ بڑھا تو پاکستان نے پھر ان کو 5 سے 6 تک محدود کرنے کا ارادہ کیا. تاہم قطر نے بھی کہا کہ آپ کا معاہدہ 9 کا تھا, تو باقی شپ جو ہیں وہ پاکستان نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں فلوٹ کر دیے تھے کہ وہ اسپاٹ ریٹ کے اوپر فروخت کیے جائیں گے, اور پاکستان کی جو ضرورت ہوگی ان جہازوں کو پاکستان منگوایا جائے گا. تو یہ صورتحال ہے یہاں پر کہ 5 سے 6 جہاز ہر ماہ آ رہے تھے, لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, آخری کارگو شپ لگ چکا ہے, وہ ڈسچارج ہو رہا ہے. تو اس صورتحال میں کراچی سمیت ملک کے دیگر حصوں میں گیس کی فراہمی میں اب کافی کمی ہو جائے گی. کراچی میں لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے, صرف سیر اور رفتار کے اوقات میں گیس دی جا رہی ہے, اس کے علاوہ بند کی جا رہی ہے, اس کا پریشر بند کر دیا جاتا ہے. بہت شکریہ انجم وہاب صاحب. زبیر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں, جو گیس کمپنیز ہے پاکستان کی انہوں نے بھی گیس کی راشننگ شروع کر دی ہے, آپ گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں اور یہ کافی ایک چیلنجنگ ماحول ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. حکومت کو کیا کرنا چاہیے, حکومت کو کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں ایک تو پریشر بہت زیادہ ہے آلریڈی. خاور اگر ہم دیکھیں کہ ہماری معیشت جو تھی وہ بہت انڈر پریشر تھی, آپ کو پتہ ہے مختلف اہداف پر ہم بحث بھی کرتے رہے ہیں کہ جی کتنی مشکلات ہیں, چاہے وہ بے روزگاری ہے, غربت ہے, دوسرے جو ایشوز ہیں. اس دفعہ جو آپ کے ایکسپورٹس کے نمبر آئے ہیں وہ تباہ کن آئے ہیں. میں صرف یہ بتا دوں کہ 2022 فیبری کے مقابلے میں 2026 فیبری کی ایکسپورٹس کم ہیں. سو جب ایسی صورتحال ہو تو ظاہر فکر مند تو بہت زیادہ حکومت بھی ہوگی, پرائم منسٹر بھی ہوں گے,
اور ان کو تمام اقدامات، کچھ تو اقدامات آپ نے کنزرو کرنے کے لیے، انرجی کنزرو کرنے کے لیے آپ نے ذکر بھی کیا ہے اور وہ بتائیں گے. لیکن ایک چیز جو حکومت نے اعلان کر دی ہے کہ ہم پاس آن کریں گے جو بھی ہمیں کاسٹ ہوگی. مثال کے طور پر اگر پیٹرول کی پرائسز جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے تقریباً $80 سے بھی اوپر چلی جائے تو وہ پاس آن کریں گے عوام کو. میرا صرف یہ ضرور یہاں یہ ہے کیونکہ ارلی وارننگ ہمیں بھی دینی چاہیے عوام کی طرف سے کہ اگر آپ عوام پر بوجھ ڈالیں گے تو اپنا بھی آپ پہلے شو کریں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر 800 لیٹر کسی کو ملتے ہیں تو اس کے 200 لیٹر کر دیں نا, اس کے لیے بھی کریں نا, اپنے سے شروع کریں. پہلے اعلان کریں کہ جی ہم نے یہ فیصلے کیے ہیں, حکومت کے لیول پر, منسٹرز کے لیول پر, پارلیمنٹیرینز کے لیول پر ہم یہ سیکریفائز کرنے جا رہے ہیں. تب آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آلریڈی اتنے مشکل حالات میں جو ایگزسٹ کرتے تھے اکانومی کے, معیشت کے, آپ عوام سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں اور مزید سیکریفائز کریں. یہ بہت مشکل ہوگا. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ سمبولک ہوں گے بہت سی چیزیں. وہ لوگ سوال کرتے ہیں جی پریزیڈنٹ ہاؤس کا خرچہ تھوڑا کم کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا. آپ سمبولک ہوتے ہیں, آپ کو بالکل ہر جگہ سے یہ ہمیں کاسٹ کٹنگ کی طرف بالکل ہمیں جانا چاہیے. حسن ایوب صاحب, کیونکہ یہ بہت بڑا بوجھ ہوگا, بہت بڑا چیلنج ہوگا. اوگرا کی طرف سے آلریڈی ایک جو میسیجنگ ہو رہی ہے کہ شکر ہے ہم بھی پروگرام میں آئے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج خاور صاحب اور محمد زبیر صاحب بھی لگے رہے ہیں. آئل کمپنیز سر, آپ کے بغیر پروگرام کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ تو, ہم تو سر 3 سوال آپ زبیر صاحب سے کرتے ہیں, ایک سوال کہتے ہیں حسن کر لیں, ایک سوال شوزی صاحب کر لیں, پھر کہتے ہیں جی آپ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. میں سے ایک ہی کیا تھا بھائی پہلے. نہیں 3 سوال آپ سے کرتے ہیں سر, ایک سوال ہمیں کہتے ہیں آپ کر رہے ہیں. سر میں تو بڑی دیر سے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو حالیہ دنوں کے اندر محمد زبیر صاحب ویسے پتہ ہے بڑے بات سچی کرتے ہیں, کھری بات کرتے ہیں. یہ جو بنو کے اندر طالبان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جس طریقے سے وہ بچی کو مارنے کا ایک واقعہ جو ہے وہ سامنے پیش آیا تھا, اس میں جس طریقے سے غیر انسانی رویہ اختیار کیا گیا, آپ خاموش ہیں اس پر. آپ نے نہ مذمت کی, نہ بات کی, نہ کچھ اس پر ذکر کیا, اللہ کو شہید نہیں کیا آپ نے. میں تو پوچھنا چاہ رہا تھا بڑی دیر سے آپ سے. یہ آپ میرے سے پوچھ لیا, آپ نے بڑا اچھا کیا کہ میں کیوں نہیں اس پر کمنٹ کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں میں کیا کروں گا؟ دفاع کروں گا اس کا. میں اسی طرح سے کنڈیم کروں گا جس طرح سے بروٹلی. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ایک لڑکی کا 2009 میں شاید سوات میں ایک واقعہ ہوا تھا. تو یہ تو طالبان کا تو میرا خیال ہے ہم سب کو پتہ ہے. میرا صرف یہ اور آپ میں فرق یہ ہے کہ میری کنسسٹنسی یہ ہے کہ 2021 میں جب طالبان وہاں آ رہے تھے تو میں تالیاں نہیں بجا رہا تھا کہ طالبان آ کے پتہ نہیں کیا زبردست کام کریں گے. میری پوزیشن طالبان پر ہمیشہ سے کنسسٹنٹ رہی ہے کہ ان کو اس قسم کی تھنکنگ والوں. نہیں محمد زبیر صاحب آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ بالکل صحیح, کوئی لنک میرا حل ہو گیا. تو آپ بتائیں آپ اور کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں تو ظاہر ہے محمد زبیر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ محمد زبیر صاحب آپ کو پتہ ہے نا آج کل ان کا نیا ایک طرف ٹلٹ ہے اپنا, وہ ٹلٹ ان کا آ گیا ہے تحریک انصاف کی طرف. تو پھر سہیل آفریدی جو چیف منسٹر ہے اس سے مطالبہ کیوں نہیں کرتے, اس کے خلاف کنڈیم کیوں نہیں کرتے اس کو؟ وہ بچی کو جس طریقے سے وہ تشدد کر رہا ہے وہ اس پر لگ رہا تھا تشدد میرے دل کے اوپر ہو رہا ہے. باخدا رمضان کا مہینہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی ہے. کسی نے اس کو انڈورس کیا اس تشدد کو؟ دیکھیں نارملی کسی اور صوبے میں یہ بات ہوتی ہے تو ہم چیخو پکار آ جاتا ہے, شور مچ جاتا ہے, پھر ہم پروگرام جو ہے نا وہ میراتھن پروگرام ہوتے ہیں, پھر اس کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے, پھر 10 دن تک ہم اس پر بات کرتے ہیں. یہاں تو ذکر ہی نہیں تھا, یہ تو ذکر میں لے کر آیا ہوں. صاحب آواز آ رہی ہے؟ حسن ایوب میں تو بالکل کنڈیم کروں گا اور سب کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور سہیل آفریدی صاحب کو ایکشن بھی لینا چاہیے. کسی کو بھی اس چیز کا دفاع نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں کہ یہ کیوں پیچھے رہ گئی خبر. پاکستان اور افغانستان کی جنگ کی خبر پیچھے رہ گئی جو آج تک چل رہی ہے, کیونکہ مڈل ایسٹ میں جو طوفان ہوا ہے اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. سو ایون پاکستان از ایٹ وار ان افغانستان. آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں. تو بہت سی دوسری اہم خبریں ہیں وہ اس وجہ سے کوریج اس کی شاید نہیں مل سکی اس طرح سے. لیکن اگر آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ ایک اسپیشل پروگرام کرنا ہے بنو میں جو طالبان نے حرکت کی ہے اس پر, تو میں ہر وقت حاضر ہوں گا اس کے لیے. نہیں وہ بالکل صحیح. میرا اٹس ا ویری سیریس ایشو اینڈ وی ہیو ٹو بی ویری سیریس. اٹس ویری انفارچونیٹ. وی آل کنڈیم دیٹ. وہ سب یہ پاکستان کی تمام جو بیٹی ہیں بہو ہیں سب کی سانجی ہیں. چودھری غلام حسین صاحب واپس آتے ہیں سبجیکٹ کے اوپر. ظاہر ہے جس طرح زبیر صاحب نے بتایا کہ یہ خطہ ڈسٹرب ہوتا ہے. ایران ہمارا نیبر ہے, دور کا نیبر بھی نہیں ہے, نیکسٹ ڈور نیبر ہے.
وہاں پہ خدا نہ خواستہ حالات اگر خراب ہوتے ہیں جو کہ بظاہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس طرح وہاں پہ بمباری ہو رہی ہے، بیک ٹو ایسا لگتا ہے سٹون ایج کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، تو پاکستان کے اوپر بھی تو اثر پڑے گا اس کا چوہے صاحب؟ اثر پڑ چکا ہے نا، آپ کی ایئرپورٹس بند ہو گئی ہیں، 31 مارچ تک کا نوٹس جاری ہوا ہے، تو آپ خود ہی دیکھ لیں آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بند ہوگی مڈل ایسٹ کو، اور کئی واقعات ہو گئے ہیں جو ابھی سامنے لوگوں کو نظر نہیں آ رہے، اور ہر چیز کی یہاں کیا شدید قلت کا بھی خدشہ ہے، گورنمنٹ کو بہت زیادہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایران کے اندر جو پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں وہ ان کی تعداد بڑی تھوڑی آ رہی ہے، میں جو ابھی دیکھا ہے کہ تفتان بارڈر جو ہے ایران کے ساتھ ہمارا، ان کا میر جاوا اور ہمارا تفتان ہے، زاہدان ان کا وہاں آگے سے بڑا ٹاؤن جو ہے، تو وہ جو بائی روڈ لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ تو اس وقت تو قیامت آئی ہوئی ہے اس پورے علاقے میں، تو ہمیں تو خاور صاحب جو پہلی چیز ہے پاکستانیوں کا تحفظ اور پاکستانی مفادات کا تحفظ، اور اس کے بعد ایران جیسے اسلامی جمہوریہ ایران جیسے ہمسائے کو اس بربریت اور تباہی سے بچانے کے لیے اقدامات میں پیش ہونا۔ بالکل صحیح جوئی صاحب، آپ 100% درست فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے پاکستانیوں کی حفاظت کا خیال کرنا ہے، پاکستان کے جو ہے انٹرسٹ ہے ان کا تحفظ کرنا ہے۔ محمد زبیر صاحب وقت دینے کے لیے بہت شکریہ، اپنے خیالات کا نے اظہار کیا ہمارے پروگرام میں۔ ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد جو ایک بہت اہم مسئلہ درپیش ہے ریاست پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی سوسائٹی کو، وہ یہ ہے کہ یہ جو کرائسس ہمارے اس خطے کے اندر پیدا ہو گیا ہے، یہ بحران اتنا زیادہ ہے کہ اس کی آڑ میں جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ پاکستان کے اوپر بھی کچھ جو ہے بٹوین دا لائنز حملہ کرنے کی آلریڈی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر تفرقے کو ہوا دینے کی کوشش کریں گے، اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بھی مظاہرے ہوئے، اس کے اوپر ہم نے جو ہے اسپیشل ایک سیگمنٹ کریں گے بریک کے بعد کہ ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، وہ کون سے عناصر ہیں جن کے اوپر ہم نے نظر رکھنی ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی تفرقے بازی کے اندر وہ جو آگ لگانے کی کوشش کریں تو ہم اس کو بجھا سکیں۔ تفصیل سے بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک۔ ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے جیسا میں نے بات کی کہ پاکستان کو ایک بڑا اہم معاملہ درپیش ہے جس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے مولانا طاہر اشرفی صاحب کو دعوت دی ہے پروگرام کے اس حصے میں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل بھی ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ مولانا صاحب، ایک طرف ہماری جو ہے فتنہ الخوارج کے ساتھ جنگ جاری ہے، افغان طالبان رجیم جو ہے ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، ظاہر ہے پاکستان جب جنگ کر رہا ہے، پاکستان کی افواج ہیں تو ہمارے لیے جہاد ہے۔ دوسری طرف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف ہمارے جو بردر اسلامی ملک GCC ممالک ہیں، ان کے درمیان آپس میں یہ معاملہ شروع ہو گیا ہوا ہے۔ پاکستان کی اس وقت بڑی ہی جو ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ٹائٹ روپ واک ہے، ہمارے لیے بڑا مشکل ایک وقت ہے۔ ہمیں پاکستان کی عوام کو سمجھانا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، پاکستان کہ جو مسلمان ہیں ان کو کیا سوچنا ہے، ہم نے کس طرح کا رویہ رکھنا ہے آنے والے دنوں ہفتوں کے اندر، تو آپ کی رہنمائی چاہیے ہوگی۔ یہ دونوں معاملات ہیں، اس کے اوپر بات کیجئے گا۔ میرے ساتھ حسن اور چودھری صاحب ہیں، وہ بھی آپ سے سوال کریں گے۔ مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے اور ہماری قوم کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے پاکستان نے، ترکیہ اور سعودی عرب نے بہت کوشش کی ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وزیر خارجہ ترکیہ کے صدر جناب اردگان اور سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان، انہوں نے آخری حد تک کوشش کی کہ یہ جنگ نہ ہو اور مذاکرات سے معاملہ حل ہو جائے۔ اور جنگ کے بعد، حملے کے بعد، خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد پاکستان پہلا ملک ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ 57 اسلامی ملکوں میں سے 2 یا 3 نے مذمت کی تو پاکستان پہلا ملک ہے جس نے صرف مذمت ہی نہیں کی بلکہ ہماری پارلیمان کے مشترکہ سیشن میں دعا بھی ہوئی۔ ان کو شہید، وہ شہید ہیں، انہیں شہید کا جو لقب ہے وہ بھی دیا گیا۔ اور اب بھی پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ جو عرب اسلامی ممالک اور ایران کے درمیان یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ مذاکرات کے ذریعے،
کسی بھی طرح سے اس کے اندر بہتری لائی جائے. اب اگر ایک طرف تو آپ کا یہ کردار ہے، دوسری طرف افغانستان کے جو خوارج ہیں اور افغانستان کے طالبان کی جو حکومت ہے وہ ہندوستان اور اسرائیل کی ماں پر آپ کے اوپر حملہ آور ہے، آپ کی فوج وہاں پر ان کو مسلسل جو ہے وہ شکست دے رہی ہے، ان کا مقابلہ کر رہی ہے. تو اگر داخلی طور پر ہم مظاہرے کرتے ہوئے، جلوس نکالتے ہوئے کوئی ایسا عمل کرے جس سے انتشار پیدا ہو، تشدد پیدا ہو اور ہماری توجہ اس طرف لگ جائے تو یہ کس کا نقصان ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایران سے ہمدردی کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی سعودی عرب سے ہمدردی کرنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر امن و امان کے قیام میں کردار ادا کرے اور اپنی حکومت اور ریاست کا اس وقت ساتھ دے. بالکل صحیح، کیونکہ ہماری بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جی ہاں بات کمپلیٹ کر لیں. جی کیونکہ اس وقت یہ لڑائیاں ہم لڑتے رہیں گے، سیاسی لڑائیاں بھی لڑ لیں گے، مذہبی اختلافات بھی ہوں گے، لیکن اس وقت گھر کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں مضبوط ہوں گے تو ہم اپنے بھائی ایران کے لیے بھی اور اپنے عرب ممالک کے لیے بھی بالکل ہمارے گھر کے اندر سکون ہوگا، استحکام ہوگا تو ہم کسی دوسرے کی بھی مدد کر سکیں. چودھری غلام حسین صاحب آپ بھی سوال کر لیجیے گا، اس کے بعد حسن پھر آپ سوال کریں گے. چودھری صاحب. نہیں، پر ہمیں اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے اقدامات بتائیں. دیکھیے چودھری صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ خامنائی صاحب کی شہادت کا جس طرح شیعہ سنی اگر ہم بات کر لیں یا باقی مکاتب فکر کی بات کریں، جو وحدت ہم نے دیکھی ہے ایران پر حملے کے حوالے سے، پھر ایران کی طرف سے جو عرب ملکوں پر حملہ ہوا اس کے حوالے سے جو ہم نے ایک عقل اور فہم تدبر دیکھا ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے. اور جو مظاہرے احتجاج یہ حق ہے، بالکل اس سے انکار نہیں، لیکن ہمیں ان مظاہروں میں، ان احتجاجوں میں اپنے گھر کو نہیں جلانا ہے. ہمیں ایسے شرپسندوں کو خود پکڑ کے دے دینا چاہیے، پولیس کو یا سلامتی کے اداروں کو، جو ان مظاہروں میں جس طرح کے ہم نے پچھلے دنوں کراچی میں یا سکردو میں تو جو اس طرح کی شرپسندی کرنے والے ہیں ہم سب کو مل کر ان سے برات بھی کرنی چاہیے اور ان کے خلاف بالکل اپنے ارد گرد اس کے اوپر نظر بھی رکھنی چاہیے. حسن یوب. اچھا مولانا صاحب، آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا. میں تو تھوڑا سا یہ تو آپ نے بڑا خوبصورت انداز سے بتا دیا کہ ہمیں اپنے گھر کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچانا، آپس میں باہمی اتحاد رکھنا ہے. ہم نے بڑی کوشش کی اتحاد کو، ایک برادرانہ تعلقات کو قائم رکھنے کی افغانستان کی اس وقت جو قابض رجیم ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ بار بار فتنہ الخوارج کی سائڈ پر اپنا سارا وزن جو ہے وہ ڈالتے رہے اور ہم اپنی جو افسران اور جوانوں کی لاشیں اٹھاتے رہے. تو اب جو ہم ان کو جہنم واصل کر رہے ہیں تو کیا یہ کہنا درست ہے کہ ان کو جو پاکستان کی افواج مار رہی ہیں یہ جہنم واصل ہو رہے ہیں شرعی طور پر؟ اور وہ جو کہا جاتا ہے ان کو جہنمی کتے، جیسے میں مسلسل کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، تو کیا یہ جہنمی کتے ہیں؟ دیکھیے حسن صاحب، میں نے کیا کہنا ہے، قرآن نے فیصلہ دیا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. اللہ نے کہا جو کسی مومن کو قتل کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دو لوگ کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھیں گے، ایک وہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور ایک وہ جس نے کسی ایمان والے کو قتل کیا. اور اس میں کیا شک ہے کہ جس طرح بے دردی کے ساتھ انہوں نے نمازیوں کو، عام لوگوں کو پاکستان کے اندر شہید کیا ہے، اور یہ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان جو ہے اس کی سرپرستی جس طرح افغانستان سے ہو رہی ہے، میں آپ کے ذریعے بھی کہنا چاہتا ہوں ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم ان لوگوں کو جن کو بڑی کل سے تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کے علماء نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ جہاد ہے، اس میں جو بہت زیادہ چیخ رہے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بے گناہوں کے قاتلوں کو سرپرستی کرنے والے اور بے گناہوں کے قاتلوں کو پناہ دینے والے، ان کی سہولت کاری کرنے والے وہ مجرم ہیں کہ نہیں ہیں؟ مجھے آپ جواب دے دیجیے کہ پاکستان میں 2000 سے زیادہ مسجدوں میں نمازیوں کو شہید کیا گیا ہے، 1 لاکھ پاکستانی مسلمان شہید ہوا ہے. ان کے قاتلوں کو جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف جہاد جو ہے وہ نہ کیا جائے تو اور کیا کیا جائے؟ پاکستان کی فوج جہاد کر رہی ہے اور یہ عظیم جہاد ہے جو خوارج کے خلاف ہے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है इन मुजाहिदीन के लिए। और अगर अफगानिस्तान कहता है कि जी आप फतवा ना दे, मैं कहता हूँ जी हम तैयार हैं। मुल्ला हैबतुल्लाह साहब एक फतवा जारी, फतवा चले, वो कहते हैं जी मैं फतवा नहीं दे सकता। बतौर सरबरा अफगान तालिबान की हुकूमत के वो एक हुक्मनामा जारी करें कि आज के बाद अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान सरजमीन से कोई वो फितना खवारिज हो, फितना हिंदुस्तान हो, वो पाकिस्तान के अंदर जाके कत्लो क़िताल नहीं करेगा, दहशतगर्दी नहीं करेगा, मामला खत्म हो जाएगा। अब ये कहने को वो तैयार नहीं है, वो चाहते हैं मेरे पाकिस्तानियों का खून बहता रहे, मुसलमानों का खून बहता रहे, मस्जिद लहूलुहान हो, पार के लहूलुहान हो, मेरे जवान शहीद हो और मैं उनको कुछ ना कहूँ। ये नहीं मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल मौलाना साहब, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मौलाना साहब वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी सख्त हैं इन टर्म्स ऑफ ज़ाहिर है जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं। हुकूमत वक्त रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो थ्रू मीडिया इन्फॉर्म करती रहेगी कि क्या क्या इक़दामात एनर्जी कंजर्वेशन के हवाले से हुकूमत उठाने जा रही है, उसके ऊपर नज़र रखें। और ज़ाहिर है कुछ जो है ऐसे शरारती अनासर मुल्क के अंदर यह है तफरीक पैदा करने की कोशिश करेंगे मज़हब के नाम के ऊपर, हमने उनके ऊपर भी नज़र रखनी है। कोशिश पाकिस्तान भरपूर कर रहा है कि ये जो खित्ते के अंदर आग लगी हुई है थ्रू सफारती महाज के ज़रिए उसके ऊपर को पानी डाला जा सके। अब देखते हैं कि मामला क्या शक्ल इख्तियार करते हैं आने वाले दिनों में। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।